يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفاء بدیع الجمال و بحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، میں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس مبارک آیت کے اندر ایک فتح اور انعام اور اطمینان کا ذکر ہے اور ایک بیعت کا ذکر ہے اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ رب العزت راضی ہو گیا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ راضی ہو گیا؟ ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. توجہ ہے نا؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان مومنین سے راضی ہو گیا. سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے یہ. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین، مومنین سے. کب راضی ہوا؟ اذ یبایعونک، اذ یبایعونک، اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے. کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے؟ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے. کہاں؟ وہ جگہ کون سی تھی؟ تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے.
قافلہ مصطفی رکا، عمرہ کرنے والوں کا، طواف کعبہ کرنے والوں کا قافلہ رضوان کے مقام پر، اس کو رضوان کا مقام کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس جگہ پر یہ آیت رضوان اتری۔ جلدی جلدی سبحان اللہ کہا کریں تاکہ میں آگے چلا کروں۔ آیت رضوان اتری، اور اس کو بیعت رضوان بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس بیعت پر آیت رضوان اتری ہے، اس لیے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو معلوم تھا جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ کو معلوم تھا۔ رب یار کے دل کو بھی جانتا ہے، یار کے یاروں کے دل کو بھی جانتا ہے۔ گویا یہ کہیں کہ اللہ محبوب کو بھی جانتا ہے اور محبوب کے پیاروں کو بھی جانتا ہے، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان پر اپنی سکینت یعنی اطمینان اتار دیا، ان پر ہم نے اپنا انعام اور اپنی سکینت اطمینان اتار دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، پھر جلد ہم نے انہیں فتح کا انعام دیا۔ یہ کون سی فتح کا انعام دیا؟ فتح مکہ کا انعام دیا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ ایام دو لحاظ سے بڑے اہم ہیں۔ ایک تو انہی ایام کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور پھر انہی ایام کے اندر حج بیت اللہ سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر، آواز تھوڑی کھولے اس کی کاری، غدیر خم کے مقام پر اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے۔ ولایت علی کا اعلان کیا۔ ان دونوں لحاظ سے یہ ایام اہم ترین ایام ہیں۔ سو آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کریں گے، اور آئندہ جمعہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر ہم حضور مولا کائنات کے متعلق جو حضور کا یہ فرمان ہے، اس کے کیا کیا معانی ہیں، کیا کیا مطالب ہیں مولا کے، اور حضور نے کیوں اعلان فرمایا، اس کی غرض و غایت بیان کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کے وہ صحابی ہیں جو خلفائے رسول میں شامل ہیں، خلفائے راشدین میں شامل ہیں،
کے وہ غلام ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کی عظمت اور عزت ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ عظمت اور عزت سوائے حضرت عثمان غنی کے دنیا کے اندر عالم بشریت میں کسی اور کو نہیں ملی کہ جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 شہزادیاں ہوں. یہ اکیلے حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے اپنے معاملات میں بشارت دیے گئے. کیا دیے گئے ہیں؟ توجہ کیجیے. کیا دیے گئے ہیں؟ بشارت دیے گئے ہیں اپنے تمام تر معاملات میں. جیسا کہ اور پھر ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کا تقدس جیسا کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اور ہم اہل سنت کا یہ پکا عقیدہ ہے، كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ثم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے. فرمایا یہ صحابہ کرام میں زمانہ نبوی میں مشہور تھا، یعنی حضور کی ظاہری زندگی کے زمانے میں. ویسے تو ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ہر نگر مصطفیٰ کا نگر ہے، کیونکہ کونین میں رب کی ساری مخلوق پر آج اگر کسی کی بادشاہی ہے تو تاجدار ختم نبوت کی بادشاہی ہے، مصطفیٰ کی بادشاہی. صحابہ کرام حضور کے زمانے میں یہ باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت سے آیا ہے. جو ان کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ. کیا كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے زمانے کے اندر ہمارے درمیان یہ بات مشہور تھی. کیا فنخیر ابا بکر، کہ ابو بکر سب سے پہلے فضیلت والے، سب سے پہلے فضیلت ابو بکر کی ہے. ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے. ثم عثمان ابن عفان، پھر حضرت عثمان ابن عفان. ثم علی ابن ابی طالب، پھر حضرت علی ابن ابی طالب. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. باب ہے اس کا، باب فضل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. باب باندھا گیا بخاری شریف میں جس نے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فضل، آپ کی فضیلت بیان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کی
شان اتنی بڑی اور اتنا بڑا مقام ہے. اسی ترتیب کے لحاظ سے میں آپ کو ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں. یہ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں حضور کے ساتھ تھا. میں آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کرام کی فضیلت میں اور خلافت میں اور ترتیب خلافت میں کیسا ہے. اور یہ عقیدہ آج نہیں بنا، یہ حضور کے ظاہری زمانہ نبوت میں یہی ترتیب حضور نے رکھی، یہی ترتیب صحابہ نے رکھی، اور اسی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب خلافت دیا. اور آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے نبھائی. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہی ہمارے سنت کا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ عقیدہ ہم نے زمانہ نبوی سے لیا. آج کی گفتگو قدرے سمجھنے والی ہے کیونکہ اس کے اندر عقیدہ ہے، اور عقیدے کو بڑے غور سے اور بڑے تدبر سے سمجھا جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، اب یہ میں جتنی حدیثیں پڑھوں گا ان کے اندر یہی ترتیب ہوگی، ذرا آپ ذہن میں رکھیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا اور حضور ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور اس باغ کے ارد گرد فصیل تھی. فصیل سمجھتے ہیں؟ دیوار. اونچا بولے کیا تھی؟ دیوار تھی باغ کے ارد گرد، اور اس باغ کو ایک دروازہ لگا ہوا تھا. حضور اندر تشریف لے گئے، حضور اندر تشریف لے گئے اور فرمایا دروازہ بند کر، دروازہ بند کر، میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ. اور ساتھ فرمایا اگر کوئی دروازے پر دستک دے، دروازے پر جانا، اس سے پوچھنا کون ہے، پھر اس کا نام پوچھ کے مجھے بتانا. میں اگر اجازت دوں تو دروازہ کھولنا، اگر میں اجازت نہ دوں تو دروازہ نہ کھول. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، حضور تشریف فرما تھے. اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں جانے لگا حسب حکم. حکم کیا تھا؟ دروازے پر جانا، پوچھنا کون ہے، نام پوچھ کے مجھے بتانا، پھر مجھ سے اجازت لینا، کھولنا ہی دروازہ یا نہیں کھولنا. سارے بات سمجھ رہے ہیں جی؟ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سپیکر کی آواز نہیں نکل رہی اور میری زیادہ نکل رہی ہے. ممکن ہے سپیکر کی زیادہ آواز ہو. دروازہ جب کسی نے کھٹکھٹایا تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا افتح لہو، دروازہ کھول دے. پہلا حکم کیا تھا؟ جانا اور پوچھ کے آنا. افتح لہو، دروازہ کھول لے. وبشرہ بالجنہ، اور اس کو جنت کی بشارت دے دی. سبحان اللہ. دروازہ کھول دے اور جو دروازے کے باہر کھڑا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دے. اب یہ حضور نے کیسے کہہ دیا کہ دروازہ کھول دے، جنت کی بشارت دے دے؟ حضور تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ بس میں جو 14 سال سے یہ کہتا ہوں، اپنے غلاموں سے جو ہو بے خبر وہ آقا ہی کیا ہے.
ارے اپنے آقا پہ جو مر مٹ نہ جائے وہ بندہ ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کو پتا نہ ہو کہ بار کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا ہوا ابو بکر، وہ ابو بکر تھے، سبحان اللہ، میں اندر لے آیا، حضور نے اپنے پاس بٹھا لیا، سبحان اللہ، حضور نے اپنے پاس ایک اسی طرح کی اور روایت بھی ہے کتب کے اندر کہ اس باغ کے اندر کنواں تھا اور حضور نے اس کنویں کے اندر پاؤں ڈالے ہوئے تھے، پانی کے کنویں کے اندر۔ ایک روایت کے چشمہ تھا اس باغ کے اندر، حضور نے چشمے میں پانی، چشمے کے پانی کے اندر اپنے پاؤں مبارک ڈالے ہوئے تھے اور پانی حضور کے پاؤں کو چھو کے جا رہا تھا اور ان پاؤں سے اتنی خوبصورتی اور نور نکل رہا تھا کہ باغ کے سارے پھول ماند پڑے ہوئے تھے، یار کے پاؤں کی چمک سب سے اعلیٰ نظر آ رہی تھی اور سب سے زیادہ چمک رہے تھے حضور کے قدم، اور اس دن حضور بڑے خوش تھے، حضور بڑے بس حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور نے پاس بٹھا لیا، حضور نے پاس بٹھا لیا، پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دستک ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا افتح لہو، جاؤ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھولو، سبحان اللہ، فبشرہ بالجنہ، اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو باہر حضرت عمر ابن خطاب کھڑے، سبحان اللہ، دروازہ کھولا، حضور کے پاس لایا، دائیں جانب ابو بکر کو بٹھایا تھا، بائیں جانب حضرت عمر کو بٹھا لیا حضور نے، وہ جس کنارے پر بیٹھے ہوئے بائیں جانب بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اب ذرا لفظوں پر غور کریں، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جب پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور نے فرمایا پہلے جملے افتح لہو، اس کے لیے دروازہ کھولو، فبشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی بشارت دو، الا بلوا تصیبہ، مگر انہیں یہ بھی کہو جنت تمہیں ملے گی مگر تمہیں بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ یا محدثین کہتے ہیں کہ وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ آزمائش تھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 40 دن نبی کے شہر مدینہ میں پانی کو، کھانے کو، لوگوں کے آنے جانے کو، لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے کو رسول کی امت نے رسول کے خلیفہ دور داماد عثمان غنی ذوالنورین شرم و حیا کے پیکر اور جنت البقیع جیسی مبارک جگہ خرید کر رسول کے دل کو ٹھنڈا کرنے والے عثمان غنی کے لیے مدینے کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ 40 دنوں میں صرف 3 مشکیزیں عثمان غنی کے گھر میں پہنچے ہیں پانی کے، اور وہ بھی پہنچانے والی ذات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے، ورنہ مدینے کے اندر کسی نے جرت نہیں کی کہ عثمان غنی کو پینے کے لیے پانی دیا جائے یا وضو کے لیے پانی دیا جائے۔ اور جب محاصرہ کو تنگ کیا گیا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرنے کے لیے 2 نوجوان کھڑے کیے گئے تھے، وہ کھڑے کرنے والی ذات حضرت علی کی تھی، اور ان نوجوانوں میں ایک حسن تھے، ایک حسین تھے،
جو تنہا سارے کے سارے لوگوں سے باپ عثمان غنی کو پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہے اور بیٹے عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی کی جان مال اور گھر کی حفاظت کر رہے ہیں. ایک علی ہے، ایک حسن ہے اور ایک حسین. اتنی بات سمجھ لینے کے بعد جو میں تمہیں عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں بغیر کسی جوش کے تحمل کے ساتھ آپ سنیں. ارے اگر کوئی خلفائے راشدین اور مولا کائنات کا اہل بیت اور صحابہ کرام کا اگر کوئی اختلاف ہوتا تو جب سارے چھوڑ گئے تھے تو تب عثمان غنی کی یوں حفاظت کرنے کے لیے علی اور علی کی اولاد نہ کھڑی ہوتی. یہ پیغام دیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ اہل بیت اور صحابہ کل بھی ایک ہی مقام پر جمع تھے، قیامت تک ایک ہی مقام پر امت کو جمع نظر آئیں گے. ان کی لڑائی آپس میں جھگڑا یا اختلاف کہیں بھی نہیں تھا. یہ طریق کے اوراق ہیں جو کچھ اور کہتے ہیں. حدیث اور تربیت مصطفیٰ امت کو کچھ اور سبق عطا کرتے ہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا انہیں خوشخبری دے دو کہ وہ جنتی ہیں مگر ایک مشقت سے گزر کر. ایک مشقت سے گزر کر. ایک بات سننے کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. میرے آقا مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے. یہ جنت البقیع مدینہ شریف کا قبرستان یہ ایک ٹیلہ تھا. یہ ایک ٹیلہ تھا اور اس کا کچھ حصہ اسی ٹیلے کی شکل میں 2012-13 تک بھی رہا ہے. 2012-13 تک بھی جو جنت البقیع کا نصف سے پچھلا حصہ ہے وہ ٹیلہ نما، کچھ حصہ اس وقت تک بھی ٹیلہ نما رہا ہے. جو اس سن میں حاجی صاحبان گئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا جنہوں نے زیارت کی. اس پر یہودی کا قبضہ تھا، اس نے اپنا مال مویشی باندھا ہوا یہودی کے قبضے میں تھا. حضور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حضور بار بار اس ٹیلے کو دیکھ رہے تھے. ٹیلے کو دیکھ رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھے، حضور کے قدمین شریفین کے پاس آ گئے اور لب ہلا کے عرض کرنے لگے، آقا بڑے شوق سے یہودی کے ٹیلے کو دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا عثمان میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں. حضور کہاں بیٹھے تھے؟ جہاں آج گنبد خضرا ہے. جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں میری قبر بنے اور جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہاں میرے یاروں کی اور میرے اہل بیت کی قبریں بنے. یہ حضور کا فرمان. اب کوئی کھینچ کے یہ کہے کہ فلاں کو ادھر حضور کے پاس قبر نہیں بنانے دی، فلاں کی بنا دی گئی، فلاں شخصیت کو جنت البقیع میں کیوں رکھا گیا؟ اور میرے بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ فیصلہ تو نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ آمنہ کے لال خود فرما کے اور قبروں کے لیے خود جگہ خرید کر کے امت کو دے کے گئے ہیں کہ یہاں فلاں کی قبر بنے گی، یہاں فلاں کی قبر بنے گی. تمہیں کوئی زبان مارنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے اجازت لی. میں تمہیں عقیدہ بڑے احتیاط کے ساتھ سکھاتا ہوں کہ کسی کے من پر نشتر بھی نہ چلے اور تمہارا عقیدہ بھی بچ جائے، تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہ جائے. بات کی سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ جی. حضرت عثمان غنی پچھلے پاؤں چلے. اب آپ بھی تو تاجر لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، ماڑا موٹا ہر بندہ تاجر ہوتا ہے.
اب حضرت عثمان غنی جیسے خرید رہے ہیں، بھلا آج تک اس طرح مال آپ نے بھی خریدا ہے؟ نہیں خریدا۔ کیسے خرید رہے ہیں؟ جا کے یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا یہودی باہر آئے، کہتے یہودی، وہ کہنے لگا حکم کیجئے، یہ جو تیری جگہ ہے نا میرے محبوب کو پسند آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پچھلے بندے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کو پسند آ گئی ہے اور میں نے خریدنی ہے، سبحان اللہ، اس کا بھاؤ بتا۔ اب بندہ کہے کہ یہ گلاس مجھے پسند بھی آ گیا ہے، خریدنا بھی ضرور ہے، نہیں خریدوں تو بس میں نہیں رہتا، پھر اگلے کی مرضی جتنے کا دے۔ پھر آگے مسلمان بھی نہیں تھا، وہ یہودی تھا اس وقت، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے کا دیتا ہوں، دوری اور اس سے بھی زیادہ قیمت مانگ لی۔ اس نے جتنے مانگے عثمان غنی لے کے گئے تھے اس کو دے آئے اور کہا اپنا سب کچھ ساز و سامان یہاں سے نکالو، آج سے یہ ہمارا ہو گیا۔ یہ نہیں کہا آج سے یہ میرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں سمجھا نہیں سکا آپ لوگ، خریدا تو عثمان نے تھا، سبحان اللہ، کہنا چاہیے تھا میرا ہو گیا۔ حدیث کے لفظ ہے ہمارا ہوا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح حضور کی بارگاہ میں آئے اور عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم پر کپ کپ کی تاری ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ جب حضور نے اس طرح عثمان غنی کو دیکھا تب آمنہ کے لال کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سبحان اللہ کہیں، آمنہ کے لال کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ عثمان کو کہا آنا میرے قریب آ، قریب آ، قریب آ۔ عثمان قریب آئے، سینے سے لگایا اور فرمایا کیا پیغام لے کے آئے؟ سبحان اللہ، تو سمجھا نہیں سکتا کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ حضرت عثمان غنی کہتے آقا وہ جگہ خرید کے لے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جگہ خرید کے لے آئے۔ آگے ذرا جملے سنیے، فرمایا اب عرض کی آقا غلام آپ کی بارگاہ میں اس ٹکڑے کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیے سنیے سنیے، اس ٹکڑے کا نذرانہ پیش کرتا ہے، قبول فرمائیے۔ حضور نے فرمایا قبول ہے، اجلس، بیٹھ جا، سونا نہیں ہے، دو بندے سو رہے ہیں، اجلس، بیٹھ جا، تفضل بیٹھ جا۔ جب بیٹھ گئے حضور کھڑے ہوئے، فرمایا عثمان نے خریدا، ہمیں نذرانہ پیش کیا، ہم نے قبول کیا، جو ہم نے قبول کیا تو قبولیت کے بعد اس سرزمین جس جگہ کے مالک ہم ٹھہرے اور جس جگہ کے مالک ہم ٹھہرے، ہم نے یہ جنت البقیع کی جگہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عطا کی۔ اب جس کی قبر اس میری جگہ پہ بن جائے گی، جب میدان محشر ہم یہاں سے قیامت کے دن چلیں گے، میرے دائیں بائیں ابو بکر ہوں گے اور پہلے ہم اٹھیں گے، پھر یہ جنت البقیع والے اٹھیں گے، پھر جنت المالا والے اٹھیں گے، ہم مل کر میدان محشر کو چلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں یہاں آپ سے ایک محبت بڑا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تاریخ میں اتنے اختلافات لکھے ہیں، جہاں تاریخ میں اتنے اختلافات لکھے ہیں، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، ہم تاریخ کو اگر ایک لمحے کے لیے مثال دینے کے لیے مانیں، فرض کریں ایسے مانیں، پھر میرا سوال ہے آج بتاؤ کسی دشمن کی زمین پر کسی کی قبر آج تک بنی ہو تو آپ بتا دیں۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا۔ کسی دشمن کے گھر، کسی دشمن کی زمین پر کسی کی قبر بنی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں نہیں بنی۔ قبریں وہاں بنوائی جا سکتی ہیں جہاں دل کو سکون ملے،
جن کے گھر، جن کی جگہ قبول ہو، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہ خریدی عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. خریدار تو عثمان غنی ہے نا. وہاں اگر کوئی خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان سے کوئی اختلاف ہوتا سیدہ کائنات کو، تو علی کبھی بھی حسن و حسین کی اماں جان کی قبر جنت البقیع میں نہ بناتے. سمجھ آئی ہے؟ جس کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے اختلاف ہوتا تو کبھی بھی قبر وہاں نہ بناتے. اور آپ کو زیادہ پتہ ہے اگر اختلاف ہوتا وہاں امام زین العابدین کی قبر نہ بنتی، امام جعفر الصادق کی قبر نہ بنتی. ارے آج وہ نورانی قبریں بتا رہی ہیں، سبحان اللہ، نورانی قبریں بتا رہی ہیں کہ نبی کے صحابہ ہر وقت اہل بیت کی نوکری میں سر جھکا کے کھڑے نظر آتے ہیں. ظالموں، تم کس طریق کو پڑھ پڑھ کر امت کو ایک دوسرے سے جدا کرتے. وہ طریق بتا رہی ہے کہ جب صحابہ مشکل میں آتے، دونوں پرت دیکھے نا طریق کے، وہ طریق بتا رہی ہے کہ جب صحابہ مشکل میں آتے تو جب سارے چھوڑ جاتے، پھر کبھی پانی پلانے کے لیے اگر پورے مدینے میں کوئی نظر آتا ہے تو تنہا علی کیوں نظر آتا ہے. سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی؟ پھر جب سارے لوگ حضرت عثمان غنی کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو دروازے پر حسن اور حسین کیوں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. پھر وہ ظالم دیوار پھلانگ کر آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جیسے وہ شرف 2 بیٹیوں والا کسی کو نہیں ملا، اسی تیرے امت میں قیامت تک یہ شرف بھی کسی کو نہیں ملا. اس دن تہجد کے وقت حضرت علی نے پانی پہنچایا تھا. ایک روایت کہ کہیں پڑوسیوں کے گھر سے وضو کے لیے پانی آ گیا تھا، انہوں نے چوری چھپے دیا تھا، تو اس پانی کے ساتھ وضو کیا تھا اور حضرت عثمان غنی روزے کے ساتھ تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب ظالموں نے آپ کو ضرب پہنچائی اور حضرت عثمان غنی کے جسم سے جو پہلا خون کا فوارہ نکلا وہ سرزمین مدینہ پر نہیں پڑا، جیسے قرآن اس وقت لکھا ہوا تھا قرآن کے اوراق پر پڑا. یہ پہلا شہید ہے امت میں جس کا خون قرآن کے اوراق پر پڑا. اور یہ ایام آپ کی شہادت کے بھی ہیں اور حضور مولا کائنات کے اعلان ولایت پر کے بھی ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ جمعہ ولایت علی کے موضوع کو بیان کریں گے.